بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اوتوا العلم درجات، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ بارگاہ رسالت میں عاشقانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں، سارے لوگ مل کے پڑھیں اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ اس وقت حضور پاسبانی ملت کے اس محبوب ادارے میں اور اس ادارے کی اس مسجد میں بیٹھ کر اس جلسہ دستار بندی میں حاضر ہیں۔ اکثر اس میں مدرسے کے طلبہ ہیں جو اسی مدرسے سے پڑھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں اور اسی مدرسے میں رہ رہے ہیں۔ حضرات، یہ جلسہ چھوٹا نہیں، مجمع اگرچہ کم ہے لیکن یہ مجمع ہزاروں پر بھاری ہے، کیونکہ اس میں سننے والے وہ مدرسے کے بچے ہیں کہ جن کا کام پڑھنا پڑھانا ہے۔ مدرسے کا اساتذہ کا وہ قابل اسٹاف یہاں موجود ہے کہ جن کو چن چن کے ہندوستان سے بلا کر کے اس مدرسے میں رکھا گیا ہے۔ یہ اساتذہ قابل بھی ہیں، اخلاق کے پیکر بھی ہیں، اور یہ جب درسگاہوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہوں گے تو میرا وجدان کہتا ہے کہ پھر یہ علم کے دریا بہاتے ہیں۔ اور یہ پاسبانی ملت کی سنت ہے، پاسبانی ملت بڑے قابل اساتذہ کو لا کر اس مدرسے میں اچھی تنخواہ پر رکھا کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ جو آج الہ آباد کی سرزمین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوستان کے مشہور مقبول مدارس میں اس کا نام آتا ہے۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اس مدرسے میں آپ رہ کر پڑھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں خالی اس مدرسے کے اگر اوصاف بیان کرتا رہوں تو تقریر اسی میں ہو جائے۔ حضرات، میں کچھ آپ کے حوالے سے روشنی ڈالنا چاہوں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوا، بڑا مدلل مفصل معنی خیز، اس عمر میں بھی حضرت نے اتنا زبردست خطاب فرمایا
طبیعت باغ باغ ہو گئی، اور اوپر سے راشد رضا مرکزی صاحب نے جو ہے بھگاڑ لگا دیا۔ کیا بات، آنٹی سے بھگاڑ لگ جاتی ہے نا وہ اس میں لذت آ جاتی ہے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر اسی انداز میں سنیں۔ دیکھیے اصل میں میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو مجھے یقیناً آپ کے سامنے بولتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ عام طور سے جو مجمع رہتا ہے وہ تو روزانہ تقریر ہوتی ہی ہے، لیکن آج آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بولتا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ وہ مدرسے کا 15-10 سال پہلا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ کبھی مدرسے کی انجمن میں نمبر آتا تھا، پڑھتے تھے، کوئی ماحول تک لگ رہا ہے کہ آج لگ رہا ہے کہ مدرسے کے انجمن میں ہمارا نمبر آ گیا۔ جمعرات میں ہاں تو وہ زمانہ بھائی حضرات بچوں، آپ اس وقت اس منزل سے گزر رہے ہیں، اس منزل سے ایسی منزل ہے کہ اگر آپ نے اپنے قدم کو سنبھل کر کے اس منزل پر رکھ کر کے آگے بڑھ گئے تو خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی زمانہ تمہیں بھلا نہیں پائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے، دیکھیے شیطان بھی بتاتا اور ذہن باندھتے ہیں، کچھ لوگ یار مدرسے میں پڑھ رہے ہو کیا ہوگا، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بھی سوچتا ہے یار مدرسے میں پڑھنا ہوں میں کروں گا کیا، میں کیا کروں گا۔ تم کو یہ پتہ نہیں ہے مدرسے میں پڑھ کر ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ مدرسے میں پڑھ کر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ذہن کبھی مت رکھنا پیارے بچوں کہ مدرسے میں پڑھ رہے کیا ہوگا۔ کتنوں تو اپنی پڑھائیوں کو ادھورا چھوڑ دیا، کتنوں نے 4 جماعت پڑھ کے چھوڑ دیا، کسی نے 5 جماعت پڑھ کے چھوڑ دیا، یار کروں گا کیا، یار کروں گا کیا۔ اس کے اندر معاشی حالات بڑے تنگ رہتے ہیں، معاملات بڑے جو ہے تھوڑے اور محدود رہتے ہیں۔ اور بچوں تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم نے تو انہیں بھی غریب دیکھا ہے جو کبھی مدرسے میں پڑھنے ہی نہیں گئے، ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے انہیں بھی غریب دیکھا جنہوں نے پی ایچ ڈیاں کر لی ہیں اور جنہوں نے جو ہے بڑے بڑے ڈبل ایم اے کر لیے، حقیقت بتا رہے ہیں۔ اور ہم نے انہیں بھی جہازوں میں اڑتے دیکھا جنہوں نے مدرسے میں 2 سال پڑھ لیے۔ سبحان اللہ، دینا تو خدا کا کام ہے نا۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ مدرسے میں پڑھ کے ہم کیا کریں گے، کیا کریں گے یار۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جتنا تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے نا اتنا تمہیں مل کے رہے گا۔ کان کھول کے سن لیجئے، اگر آپ مدرسے میں پڑھیں گے تب بھی مل جائے گا، نہ پڑھیں گے تب بھی مل جائے گا، لیکن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جو شان ملتی ہے وہ شان دنیا میں کہیں اور دوسری جگہ نہیں ملتی ہے۔ آپ کتنی بڑی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، جب تک آپ جا کے پڑھتے رہو گے زمانہ تمہیں اسٹوڈنٹ کہتا رہے گا۔ آپ سائنس پڑھو، سائنس کا اسٹوڈنٹ، آپ ڈاکٹر پڑھو، میڈیکل لائن کا اسٹوڈنٹ کہے گا، آپ انجینئر پڑھو، انجینئر کا اسٹوڈنٹ زمانہ کہے گا۔ اور آپ جب پڑھ کے نکل جاؤ تو زمانہ آپ کی ڈگری کے ساتھ آپ کو یاد کرے گا۔ اگر آپ نے میڈیکل لائن سے پڑھا ہے زمانہ کہے گا ڈاکٹر جا رہا ہے، آپ نے ایم اے کر لیا زمانہ کہے گا ماسٹر جا رہا ہے، آپ نے انجینئر کر لیا زمانہ کہے گا انجینئر صاحب جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی ڈگری نہیں دے سکتا، مگر قربان جاؤ اگر تم اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گئے تو ابھی بتاؤں میں ٹرین میں سفر کر رہا، کلی کی بات ہے، تو یہ جو جاب کرتے ہیں نا، یہ جاب کر کے اپنے آفس سارے ٹرین میں بیٹھ کے سب لوگ وہ روزانہ والے جو ہوتے ہیں نا بیٹھ کے، پر آپ لوگ میری بھی سیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور فلاں جی یار ہماری دعوت کر دو نا یار، واہ یار وہ جو مچھلی کھلائی تھی پچھلے سال یار مزہ آ گیا تھا اس میں کی مچھلی۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا واہ میرے خدا تمہیں کیسی عزت دی ہے، یہ اتنی بڑی پوسٹ پر اتنی بڑی جاب کر رہا، ایک مچھلی کو 1 سال سے یاد کر رہا، یہاں روزانہ نئی سے نئی مچھلی ہے، مچھلی کو 1 سال سے یاد کر رہا، 1 سال سے یاد مشرا کی تمہیں
دعوت کی کیا مچلی تھی، بڑا من چاہتا ہے یار زکام دور ہو جائے گی، نزلہ دور ہو جائے گا۔ میں نے کہا واہ واہ یہ گلفام، یہ مدرسے کی دال کھانے کی برکت ہے۔ کھانا بھی آگے ہے اور گانا بھی آگے اور پیچھے، بولو ہے کبھی احساس کمتری کا شکار نہ کبھی بھی یہ میڈم اور سر تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں اور تم چاہو کہ ہم دنیاوی معاملات میں آگے بڑھ جائیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ نے جو دماغ رکھا ہے نا یہ ایسا چپ ہے، یہ ایسا میموری کارڈ ہے، اسے جتنا استعمال کرو یہ اس کا اتنا اسپیس بڑھتا جاتا ہے، یہ کبھی اس کا اسپیس ختم ہی نہیں ہوتا۔ اگر تم مدرسہ میں عالم مولوی مفتی حافظ قاری بننے کے بعد اگر دنیاوی تعلیم میں محنت کر لو نا تو کان کھول کے سنو، جو اسکول میں 5 سال میں انگلش میں محنت کر کے انگلش نہیں بولے گا، اگر آپ مدرسے میں پڑھنے کے بعد 1 سال انگلش میں محنت کر دیجئے تو اتنی فرماتے سے انگلش بولو گے تو اسکول والا تجھے دیکھتا رہ جائے گا کہ عربی کی گرامر انگلش کی گرامر لگ ملتے جلتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اگر 50 سال بھی نا انگلش پڑھ لے، 50 سال بتا رہا ہوں انگلش پڑھ لے، صحیح املا نہیں لکھ سکتا انگلش کی، جو خالی مدرسے میں پڑھنے والا 1 سال انگلش پڑھ لے، کہاں کیوں آئے گا، کہاں پہ آئے گا، خدا میں کیا بنے گا، کیا کچھ ایسی غلط املا ہوتی ہے، ایسی املا ہوتی ہے زیڈ کی جگہ جے۔ آپ کے آدھار کارڈ میں دیکھو نا، آدھار کارڈ میں دیکھو زاہد کو جاہد بیٹھے ہوتے ہیں، زاہد کو جاہد، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں جے آئے گا کہاں زیڈ آئے گا۔ اور بے وقوفہ تجھے کس نے بتا دیا یہ کیا لکھا ہے تو نے؟ تو کہنے لگے اوہ مولانا صاحب اب ہم تو جو آتا وہ لکھ دیا۔ ہم نے کہا سن، اگر آج بھی صحیح انگلش کی اسپیلنگ چاہیے نا تو کسی مولوی کی جوتی شیش کر کے پتہ چل جائے گا کہاں زیڈ آئے گا کہاں جے آئے گا اور کہاں وہ آئے گا، گلفام جی آئے گا، گلفام والا مدرسہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ مدرسے میں ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے، ہم نے سیکھا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کوئی نبی نہیں آنے والا، اب نبی کے نائب تم ہی بن کے اس مدرسے سے نکلو گے، تم ہی ہدایت لوگوں کو راستے پر چلاؤ گے، تم ہی لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتاؤ گے، تم ہی تو ہو جس سے دنیا آج بھی خوف زدہ ہے، تم ہی تو ہو جس سے آج دنیا خوف زدہ، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی آج، تم پڑھ تو لو ذرا محنت سے، خدا کی قسم تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہاں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عام امام کی بات بتا رہا ہوں میں، ایک عام امام جتنا اچھا کھانا کھا سکتا ہے، جتنا اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، نہ ڈیم کھا سکتا ہے نہ پہن سکتا ہے۔ یہ اللہ نے تمہاری قسمت میں رکھ دیا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نہیں کر سکتا، تم کبھی بھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار مت کرنا کہ یار ہم کیا کریں گے، نہیں کبھی مت کرنا۔ معلوم ہے آپ کو دنیا میں سب سے بڑی توپ اگر کسی نے بنائی تھی تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے محمد خان ثانی فاتح اس دنیا نے بنائی تھی۔ ایک بات بتاؤ، جہاں علم رہا یہ مدرسے رہے ہیں وہی حکومت بھی رہی ہے، سبحان اللہ۔ عثمانیوں نے 600 سال سے بھی زیادہ حکومت کی، کیا تلوار کی بنیاد پر کی؟ نہیں، عثمانیوں نے تلواریں بعد میں بنائی، مدرسے پہلے بنائے۔ عثمانیوں نے ڈھالیں بعد میں بنائی، علماء کو پہلے بلایا۔ کان کھول کے سن لو، جس دن تم اچھے عالم بن گئے خدا کی قسم آج بھی زمانہ تیری چوکھٹ پہ حاضری دیتا نظر آئے گا۔ میں پورے انڈیا کا تو دورہ کر ہی رہا ہوں، بچے ذرا کان کھول کے سنو، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بی فارما، ڈی فارما، سی فارما، ہے نا 10 سال پڑھے، بڑے اچھی، باپ نے کئی لاکھ کی فیسیں بھری ہے نا، ہاسٹل فیس الگ تھی اور یہ فیس، تمہیں تو یہ فیس کے برابر تمہارے ابا جی نے پوری پڑھائی میں خرچ نہیں کیا ہوگا۔ ہم جب پڑھتے تھے نا تو 10 روپیہ ملتا تھا 15 دن کے لیے، سچ پکا رہے ہیں۔
अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, सन 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ। 10 रुपया, 20 रुपया, है ना। और आज डॉक्टर पढ़ता तो 5-5 लाख रुपये एक सेमिस्टर का हो जाता, नहीं हो जाता। मगर सुनो, डी फार्मा और सी फार्मा करने के बाद में भी जब कंपनी में जॉब करता है ना, और जब कोई दवा बेचता तो नंबर लगाता, पहले डॉक्टर साहब डी फार्मा वाले को बैठाए रखेंगे, मरीज देख रहे हैं, मरीज देख रहे हैं। उसके बाद घंटा 2 घंटा के बाद इजाजत मिलेगी, अंदर आएगा, फिर सर कह के उसे बताएगा, उसकी मन्नत समाजत करेगा, 2-4 दवाइयां मेरी ले ले, है ना। और उसके बाद में इनने कोई डॉक्टरी का कोर्स कर लिया तो फिर उधर जा रहे, वहां एग्जाम हो रहा, वहां टेस्ट हो रहा। अगर उसको लगा अच्छा तो ठीक है, हॉस्पिटल में रखा जाएगा, नहीं लगा तो नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर तुम आलिम दीन बन गए तो कान खोल कर सुनो, तुम्हारे पास में आने वाला आ रहा है, हाथ बांध के खड़ा है, हजरत मेरे घर में छोटा सा मिलाद शरीफ है, तशरीफ ले आएंगे। तो छोटे से ही चल रहा है, बड़े की बात ही नहीं कर रहा। हजरत आ जाइएगा, आप आएंगे, बेहतरीन कालीन निकालेगा जो घर के अंदर संदूक में रखी होगी, बड़ी साहब, है ना। उसके बाद में बेहतरीन खाना बनाया जाएगा, और उसके बाद में तुझको देगा ना तो हाथ में चुपके से लेके तेरे हाथ में लिफाफा भी दे देगा, सुभान अल्लाह, और बड़ी बड़ी शान से इज्जत से आएगा। और बच्चों कान खोल कर सुनो, बस अपने आप को अच्छी तरबियत में ढाल लेगा। ये जो इल्म है ना, इसे कभी दुनिया के लालच में हासिल नहीं करना, दुनिया तो तुम्हें मिल ही जाएगी, बस ये सोच के हासिल करना। उस मदरसे निजामिया में आए हैं, यहाँ से जब बन के निकलेंगे तो ऐसा बन के निकलेंगे कि जो जमाने में बुराइयां हैं उसे खत्म करके छोड़ेंगे। अच्छी तरबियत क्या करने के लिए ना, तो एक आलिम अगर चाहे तो पूरे जमाने को चेंज कर सकता है। अगर आज भी उलमा अपनी पे आ जाए ना, आज भी उलमा, तो जमाने से बुराइयां खुदा की कसम 99% खत्म हो जाए। अपने बामल में हलाल का लुक़मा खाने की कोशिश करो, हलाल का लुक़मा, इंशाअल्लाह हलाल का लुक़मा खा के जितनी इल्म आएगा ना तुम्हारे सीने में, यही ऐसा बाबत होगा, जमाने के सामने दबोगे नहीं, जमाने के सामने बचोगे नहीं। तुम्हें पता है आला हज़रत सरदार बरेली की सरजमीन से जब कलम लेके उठे, सारे जमाने से बगावत हो रही थी, सारे जमाने से मुखालफत हो रही थी। कोई कह रहा था मोहम्मद अली जिसका नाम वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, कोई कह रहा था नबी से मांगना शिर्क है, कोई कह रहा था या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है। ऐसे में आला हज़रत उठे कलम लेके, उस जमाने की आंख में आंख डाल के आला हज़रत ने कहा था, वो जमाना कान खोल के सुन ले, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिब नहीं, मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। अल्लाह तुम्हारी पावर बहुत है, अपनी पावर को समझना जरा। कभी ये सोच के मत पीछे रह जाना। कितने बच्चे ऐसे हैं 20 पारा हाफजा करके छोड़ दिया, 25 पारा छोड़ दिया, बदबारा किया। कुछ लोग कहते हैं तुम क्या करोगे, तुम्हारा आखिर मंजिल क्या है, तुम्हारी आखिर मंजिल क्या है। अगर तुम्हें सही इमामत भी मिल जाए ना तो इसे भी कम ना समझना, इमामत को कम ना समझो, ये बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है। अगर आप चाहो इसी मुसल्ला इमामत से कितनी बड़ी भी दीन की खिदमत कर सकते हो, इसलिए कि जितने लोग तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते हैं उन पर तुम सरदार हो, उन पर तुम कौन हो, सरदार हो। अब हम कहते हैं कि यार इमामों की जो है आज इज्जत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कभी थोड़ी सी हमारी भी है। आप वहाबियों को देखो, उनका इमाम है ना, अपने नमाजियों को जब लेके बैठेगा ना तो फजर के बाद, ज़ोहर के बाद दर्स, मगरिब के बाद दर्स, ईशा के बाद दर्स, कुछ ना कुछ पढ़ाता सिखाता रहेगा। हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ नमाज पढ़ी, ज़्यादा किया तो सलाम पढ़ लिया, गाय के बाद नमाज के बाद, उसके बाद बात खत्म। कहीं भी जाना, मस्जिद में जाना, चंद नमाजी तुम्हारे पीछे हो, 10 हो, इन 10 को दर्स देना, पढ़ाना, ये तुम्हारे ऐसे बन जाएंगे कि जैसे कभी नबी का साथ हजरत अबू बकर ने दिया था ना, इन्हें तुम पढ़ा के तैयार कर दोगे ना, खुदा की कसम ये तुम्हारे साथ ही बन जाएंगे, तुमसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। मुझे याद आ रहा तारीख के दामन में आज भी वो वाक़या तारीख दिए हुए अपने दामन में मुस्कुरा रही है। एक मदरसे का बच्चा, छोटा सा बच्चा, कम से बच्चा, उम्र है सिर्फ 12 साल, उस जमाने
مدینے کا ایک بہت بڑا گنہگار خطاکار سیاکار مجرم و نکارہ شخص ہوا کرتا تھا لوگوں، جس سے شراب نہیں چھوٹی تھی، جس سے زنا نہیں چھوٹا تھا، جس سے کچھ نہیں بچا تھا، چوری وہ کر لیا کرتا تھا، ڈکیتی وہ کر لیا کرتا، بڑے بڑوں نے اسے سمجھایا لیکن کسی کی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن بغداد شریف کا بہت بڑا بزرگ حضرت حبیب اجمی اپنے مریدوں کو لے کے بیٹھے ہیں، یہی شرابی، یہی زانی، یہی جواری، یہی ڈاکہ ڈالنے والا، یہی چوریاں کرنے والا، یہی غریبوں کو ستانے والا، یہی لوگوں پہ ظلم کرنے والا۔ صبح فجر کے بعد کا وقت ہے، حبیب اجمی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا ہے، تو زانوں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں بہت بڑے بزرگ کا نام ہے، اور آنے والے تو روتا کیوں ہے؟ زمانہ تیری وجہ سے میں نے روتا دیکھا ہے، زمانے کو تیری وجہ سے میں نے تکلیف میں دیکھا ہے، تو کیوں آ کے رو رہا ہے؟ کہنے لگا حضور ایک مدرسے کے بچے نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے، مدرسے کے بچے نے میری پوری لائف کو بدل کے رکھ دیا ہے، میری پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں کیا ہوا؟ تجھے تو بڑے سمجھانے والے آئے، تجھے تو بہت راستہ دکھانے والے آئے، لیکن تو کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، تو نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا۔ وہ کون ہے؟ کہنے لگا حضور پتہ نہیں کس مدرسے کا بچہ تھا، عمر 12 سال کی، مگر میری زندگی میں انقلاب پیدا کر کے چلا گیا۔ میری جس منصب پہ ہو نا بہت بڑا منصب ہے، آپ پڑھ رہو نا اللہ نے تمہیں درج و بلند کرنے کا وعدہ قرآن میں کیا ہے، لیکن بس خلوص کے ساتھ اس تعلیم کو آگے رکھنا۔ ابھی میرے کو فرماتے کیا ہوا ذرا مجھے بتا۔ کرنے لگا حضور کل کی بات ہے، کل دوپہر تک مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں تھا۔ کہتا حضور کل دوپہر کی بات ہے، میری بیوی نے مجھ سے کہا ایک کام کر، آج گھر پہ بہت بڑی پارٹی کرنا چاہتی ہوں، جتنے بھی تیرے دوست ہیں، تیرے احباب ہیں، سب کی آج دعوت کر دے، شام کو شرابوں کے جام چلیں گے، رقص و سرور کی محفلیں ہمارے گھر میں گرم ہوں گی۔ اپنے شوہر کو کہا سارے دوستوں کی دعوت کرا، شام کو میرے گھر پہ بہت بڑی پارٹی ہوگی۔ عزیز طلبہ ذرا غور کریں، عرض کرتا حبیب اجمی کی بارگاہ میں حضور میں اپنے سارے دوستوں کی دعوت کرایا، میرے جتنے شرابی جواری سٹے باز لچے لفنگے جتنے بھی تھے سب کو مغلوب کر دیا۔ اچھا جو جیسا ہوتا اس کے دوست بھی ویسے ہوتے ہے نہیں، نمازی کے دوست نمازی ہوں گے، قرآن پڑھنے والے کے دوست قرآن پڑھنے والے ہوں گے، علماء کے دوست علماء ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے چور کے دوست چور ہوتے۔ اور ایک پارٹی رکھتی گھر پہ بڑی سی، میں جب شام کو گھر پہ آیا نا تو میری بیوی مجھ سے بولی کتنے لوگوں کی دعوت کر دی؟ میں نے کہا تقریباً 100 لوگوں کے آس پاس ہے۔ میری بیوی نے کہا گھر میں جو ساز و سامان ہے وہ 100 لوگوں کے حساب سے کافی نہیں ہے، لہذا بازار جا اور کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کے لا۔ کہنے لگا حضور میری بیوی نے مجھے لسٹ دیا جس کے اندر سارے کھانے پینے کے ساز و سامان تھے، میں وہ لسٹ لے کے بازار گیا، بازار جا کے میں نے ایک ایک لسٹ کے مطابق سامان خرید لیا، اور خریدنے کے بعد حضور میں نے پوٹلی میں باندھ لیا، جمع کر لیا۔ اب میں یہ تلاش کی ایک مزدور کی، ایک کلی کی، ایک حمال کی، کہ مجھے کوئی ایسا حمال مل جائے جو میری پوٹلی کو اٹھائے میرے گھر تک لے جائے۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر ہو گئی، مجھے کوئی کلی کوئی حمال کوئی مزدور نہ ملا، بس میری پوٹلی رکھی تھی، 2 قدم میں نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ کوئی مزدور مل جائے، بس 2 قدم آگے بڑھ کے دیکھا تو ایک 12 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، جو طالب علم تھا دین سیکھتا تھا، طالب علم تھا دین سیکھتا تھا۔ کہنے لگا میں نے بچے سے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے جواب دیا مزدور ہیں۔ بچے ایک بات سنتا ہے، ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے اچھی اس وقت مدرسوں میں ہر چیز کا آرام ہے، پنکھے ہیں، کولر ہے، ٹونٹیاں ہیں، پانی ہے، اجالا ہے، انویٹر ہے، سب کچھ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کے مدرسوں میں جاؤ نا، 100 سال پہلے کے مدرسے میں جاؤ، حال یہ ہے۔ ہمارے رامپور ہی میں ایک مدرسہ عالیہ ہوا کرتا تھا، اب تو وہ سب کچھ ظالموں نے ختم کر دیا۔
اس مدرسے کے طلبہ کا یہ حال تھا کہ باضابطہ طور سے ان کا کھانا نہ مدرسے میں بنتا تھا نہ کسی گھر پہ تھا. میں ابھی بتا رہا ہوں. اور اس ماحول کو دیکھنے والے ابھی زندہ بھی ہیں. علامہ اسحاق صاحب قبلہ رام پوری خود کہتے ہیں اس ماحول کو میں نے خود دیکھا ہے. مدرسے میں پڑھنے والے ہم کئی طلبہ تھے کہ جن کا کھانا نہ کسی گھر پہ لگا ہوا تھا نہ مدرسے میں بنتا تھا, وہ نہ گھر سے آتا تھا. توجہ کرنا ذرا. اگر ذرا سا مدرسے کی لائٹ نہ آئے 3 دن گھر کو فون کر دیتے ہو, ابا جی مدرسے میں تو بڑی پریشانی ہے, لائٹ نہیں آ رہی ہے, مدرسے کی دال میں تو مزہ ہی نہیں آتا, مدرسے میں دینے ہی نہیں آتا. اور سنو وہ کتنے بڑے علماء بنے, کہاں کوئی انتظام نہیں تھا. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہماری جماعت کے جو 6 7 8 لڑکے تھے ان میں کے 2 لڑکوں کو ہم بھیجتے تھے برتن لے کے, جاؤ دروازے جاؤ. وہ دروازہ کھٹکھٹا کے دروازے پہ جا کے اور کہتے مائی اگر کچھ بچا ہو تو دے دو, مدرسے کا بچہ کھڑا ہے. کسی کے گھر میں 1 روٹی بچی ہوتی وہ ڈال دیتا اس کے برتن میں, کسی کے گھر میں 2 لقمہ چاول بچا ہوتا وہ ڈال دیتا, کسی کے گھر میں سبزی بچی ہوتی وہ ڈال دیتا. اور یہ پتہ نہیں کتنا ملا, تھوڑا زیادہ ملا, لائے. جماعت کے جو 8 10 لڑکے ہوا کرتے تھے نا بڑے, سب مل کے اسی کو کھا لیا کرتے تھے. ایسے گزرے ہیں مدرسوں کے حالات. آج تو الحمدللہ بڑی فیسلٹی ہے مدرسے میں. میں بھی ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اگر ذرا سی تکلیف ہو گئی تو گھر پہ فون کر دیا جاتا ہے, ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے. بات کھول کے سنو, اگر مدرسے میں مشقت اٹھا کے پڑے ہوگے اللہ اس کی برکتیں اتنی کر دے گا کہ زندگی میں پھر کبھی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا. حقیقت بتا رہا ہوں میں. ہم تو سفر کرتے ہیں لمبے, اگر ہم یہ چاہیں یہاں سے انڈیا کے آخری کونے تک جائیں اور 1 روپے کا اپنی جیب سے کھانا نہ کھائیں تو خدا کی قسم ایسا کر سکتے ہیں. ناگپور ٹرین جا رہی ہے, فون کر دیا حاجی صاحب ناگپور سے گزر رہے ہیں, بہترین کھانا لے کے اسٹیشن پر ملاقات کر رہے ہیں, نذرانہ بھی دے رہے ہیں, ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں, اور ممنون مشکور حضرت آپ نے ہمیں یاد کر لیا. بتائیے کیا ہے یہ مدرسے کی برکت ہے؟ ہمارے اندر کون سی خوبی ہے, کون سے لال لگے ہمارے اندر, مجھے بتائیے. من آنند کے من دانم. حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی کمال نہیں, کوئی خوبی نہیں, گناہوں کا پٹارا سر پر رکھتا ہے. مگر اساتذہ کی جوتیاں تھوڑے دن مدرسوں میں سیدھی کر لی, مدرسے کی دال کھائی, اللہ نے وہ برکتیں عطا کی ہے. سمجھ رہے آپ. اور آج چھوٹے سے چھوٹا مولوی بھی اپنے کسی بھی ملنے والے سے کہتے نا یار میں ادھر سے گزر رہا ہوں, حضرت گھر ضرور آئیے گا. اللہ نے یہ تمہارے اندر برکت ہے, اللہ نے یہ تمہیں عطا کی. ذرا غور کریں, ذرا غور کریں. کہنے لگا کہ وہ مدرسے کا بچہ کھڑا تھا. میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ کہنے لگا میں ایک طالب علم ہوں اور میں مزدور ہوں. وہ بات میری رہ گئی, میں آپ کو بتاؤں. ابھی حضرت میرے بچپن کی بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ کتنے بچے ایسے تھے. رامپور میں جب پڑھتا تھا رات کو وہ رکشا چلاتے تھے, یہ پیڈل والے, سمجھ رہے نہیں, رات کو ہفتے میں 2-3 رات انہیں رکشا چلانا تھا, اس لیے کہ گھر سے انہیں خرچہ نہیں ملتا. 2-3 رات رکشا چلائے اور پھر اس سے اپنا خرچہ کرتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. آج بہترین مسندوں پر فائز ہے وہ. کبھی بھی پیچھے مت مڑنا, حالات کچھ بھی ہو جائیں اس لائن کو چھوڑنا نہیں ہے. اور سنو, تم اپنے آپ کو چھپانے کی بھی کوشش مت کرنا. کچھ طلبہ ایسے ہیں کہ پڑھنے کے بعد داڑیاں کٹانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پینٹ پہننا, لوور پہننا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. ارے چھپانے کی کوشش مت کرنا, خدا کی قسم عزت انہی داڑھی اور ٹوپی میں ہے. کسی داڑھی اور ٹوپی میں ہے, وہ کہیں نہیں. کتنے مدرسے کے بچوں کو دیکھتے ہیں اپنا حلیہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. مت بدلنا. میں نے زندگی میں پہلا فلائٹ کا سفر کیا 2000 تقریباً یہ 8 یا 7 کی بات ہے. میں قرآن سنانے بنگلور گیا تھا. وہاں اس وقت میں یہ کوئی مشہور خطیب نہیں تھا, بس قرآن سنانے چلا جایا کرتا تھا. مقتدیوں نے مجھے فلائٹ کا ٹکٹ کرا دیا. مقتدیوں نے کیا کرا دیا, ایک نماز پڑھتا تھا, وہ ایئرپورٹ میں جاب کرتا تھا, اسے کچھ ٹکٹ ملتا تھا. اس نے کہا حضرت مجھے 3 ٹکٹ ملتا مہینے میں ٹرپ کا, وہ ایک آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی دے دو. ایک مؤذن تھا, بولا یار میرا بھی جگاڑ کرا دو. میں نے اس کا بھی کرا دیا.
وہ بھی ہو گیا. دہلی بنگلور ٹو دہلی آئے, بڑی خوشی تھی, پہلی بار فلائٹ پر سفر کر رہے تھے. اور وہ سے مجھ سے بولا یار ٹوپی اتار لو, اب تو فلائٹ ہے یار, یہاں ماڈرن ماحول میں کہاں ٹوپی اوڑے ہو. خدا کی قسم میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا, اور مؤذن صاحب یہ ٹوپی ہی کا کمال ہے تو آج فلائٹ میں بیٹھے ہو. چہرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی فلائٹ میں بٹھا دے. آج ہمارے طلبہ کا کچھ یہ حال ہے کہ مدرسے سے جائیں گے ربیع الاول کی چھٹی میں, ٹوپی اتار لی اور اس کے بعد وہ پینٹ پہن لیتے ٹرین میں بیچارے. ارے یار تمہارا یہ کمال ہے, پینٹ پہننا کمال نہیں ہے, جینس پہننا کمال نہیں ہے, جینس اور پینٹ سب پہنتے ہیں. اس زمانے میں داڑھی اور ٹوپی رکھ کے چلنا کمال ہے. ایران کے ڈبے میں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ 70-75 تو ہوتے ہی ہوں گے. 70-72 سیٹیں ہوتی ہیں سلیپر میں بھی. اگر ہم جس ڈبے میں بیٹھ جائیں نا, خدا کی قسم 72 کو کوئی نہیں دیکھتا, سب بھول بھول کے ہم ہی کو دیکھتے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے نا میں محبوب نظر ہو جاؤں, سب کی نگاہوں کا مرکز میں بنوں. اس کے لیے کیا کیا نہ کیا لوگوں نے. ایک شخص نے 18 سرجریاں کرائی ہیں, اپنی زبان کٹوا کے سانپ کی طرح جو ہوتی ہے نا, دو طرح کی ایسے 2 زبانیں ایسے کرا لیے, ایسے اس طریقے سے 18 سرجریاں کرائی ہیں. وہ ایلین لگتا ہے, ایلین کیوں کہ زمانہ مجھے دیکھے, اور یہاں فری میں زمانہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ جائیے اسی ٹائم کے ڈبے میں, اور جانے کے بعد بیٹھ جائیے, ٹوپی داڑھی لگا کر الحمدللہ آج بیٹھ جائیے, اور پھر دیکھیے زمانہ آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں. سب دیکھ رہے ہیں, محبوب نظر تو آپ ہیں. اللہ آپ گھبراتے اس لباس سے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لباس ہی تو ہے جو تمہیں ہیرو بناتا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگا بیٹا مجھے مزدور کی ضرورت ہے, تمہیں مزدوری کی ضرورت ہے, میری پوٹ میں اٹھا کے میرے گھر میں چلو, میں تمہیں تمہاری مزدوری دے دوں گا, تمہارا بھی کام ہو جائے گا, ہمارا بھی کام ہو جائے گا. 12 سال کا جو طالب علم تھا میری کوٹری کے قریب آ گیا, حبیب اجمی کی بار کا میں کرتا آ کے کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا سن لے بھائی, میں 3 دینار کی دہاڑی دوں گا. کتنی؟ زور سے بولیے. 3 دینار. میں نے کہا کچھ کم کر دے. بولا نہیں, میری مزدوری 3 دینار ہی رہتی ہے, اتنے میں میرے گھر کا خرچہ ہو جاتا ہے. کہنے لگے بات طے ہو گئی, 3 دینار میں دہاڑی میری طے ہو گئی. ایک مدرسے کا طالب علم عمر 12 سال, کس کے سامنے کھڑا؟ جس زمانے کا سب سے بڑا شرابی جوالی ظالم تھا, جس کے کام مرڈر کرنا, لوگوں کو ستانا, بہت بڑا قلم تھا, اس کے سامنے 12 سال کا بچہ. اللہ ذرا غور کرے یار, یہ سب بڑے بڑے حاکم, ایس او, ایس پی, ایس ایس پی, ڈی ایس پی, ایڈیشنل ایس پی, جس کو نہ سدھار سکے, اسے ایک 12 سال کا بچہ سدھار گیا. خدا کی قسم, جس دن تم صحیح ہو گئے نا, تو تم ایک کو نہیں بلکہ لاکھوں کو تم توبہ کرا سکتے ہو. یہ تمہارے اندر ہی بات ہے. چور کو جیل میں ڈال دیا پولیس, جیل سے نکالتا اور بڑی چوری کرتا, چھوٹی کرتا اور بڑی کرتا. ایک کو تو ڈالا, جیل میں ڈال دیا, اور جیل میں ڈال کے جب اس سے ملنے کے لیے گئے تو پتا کیا کرا تھا اپنے ملنے والوں سے, کرا ٹینشن مطلب بس ضمانت ہو جاتی. جنہوں نے جیل میں ڈالایا اب انہیں ٹپکا. ہاں صحیح بات ہے, وہ کام چھوڑتا نہیں ہے, زیادہ کرتا. لیکن اگر خدا کی قسم برائی سے اگر تم نے پنجا موڑا ہے, برائی کے راستوں کو اگر بلایا ہے, تو وہ اسی مدرسے کے پڑھنے والوں نے بلایا ہے. تم ہی ہو آج بھی. جب ڈی ایم اور ایس ڈی ایم بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں, بڑے بڑے تہواروں کے موقع پہ, تو مولویوں کو یاد کرتے ہیں, آپ بھی آؤ. اس لیے ابھی کورونا کا معاملہ تھا نا, کورونا کا, لوگ مسجد میں جانے کے لیے باز نہیں آ رہے تھے. ہماری قوم کی یہ فطرت ہے, دروازے کھول دو تو آئے گی نہیں, بند کر دو تو ہم بھی تو پڑھیں گے. کورونا میں جب 5 لوگوں کی اجازت دی تھی نا, لڑے مرے جا رہے تھے, ہم پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے, مولوی صاحب بھی پڑھیں گے. پھر تو چاہتے مسجد کا امام نہیں پڑھے, ہم پڑھیں. اس لیے پتہ نہیں کب مر جائیں, مرے تو مسجد میں مرے. بس یہ ان کا انداز. بس یہ بتا رہے ہیں ہماری قوم ابھی توبہ کا دروازہ کھلا, نہیں توبہ کر رہی ہے نا, ابھی مسجد کے دروازے بند کر دیے, پھر لوگ سب نمازی بننا شروع ہو جائیں گے. اللہ اللہ ذرا غور کرنا, ذرا غور کرنا. لوگ 12 سال کا بچہ ہے, کہنے لگا 3 دینار بات طے ہو گئی. جب ووٹ کی میں نے اٹھا کے سر پر رکھی, بچہ کہنے لگا میری عمر کے لحاظ سے وزن زیادہ ہے. 12 سال کا بچہ تو 50 کلو کا بورا نہیں لے کے جا سکتا نا. میں نے کہا تو بیٹا تو جا کر میں کسی جوان کو لے آتا ہوں, وہ لے جائے گا میری یہ پوٹلی. کہ وہ بچہ رونے لگا, آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کہا روتا کیوں ہے؟ بچے نے کہا میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, میری غریب ماں ہے, بوڑھی ماں ہے,
میرا کوئی کاروبار نہیں، میں پڑھتا بھی ہوں، مزدوری بھی کرتا ہوں۔ اگر میں مزدوری کر کے شام کو نہ لے کے جاؤں تو میری ماں فاقے سے سوتی ہے۔ آج دوپہر ہو گیا، مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی، کوئی کام نہیں ملا، تیرا کام بھی چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ فاقے سے مجھے واپس جانا پڑے۔ میری بوڑھی ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کہنے لگا حبیب علمی کی بارگاہ میں حضور بچہ جملہ بول رہا تھا مگر میرے دل پہ کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے میں ظالم تھا، میرے دل میں گناہوں کی کالی کفری لگ گئی تھی کہ دل پہ کبج بنا لیا تھا، میرے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے کہا بیٹا اگر تم میری پوٹلی نہیں اٹھا سکتے چلے جاؤ، کسی نوجوان کو بلاؤں گا وہ لے جائے گا، لیکن بچے نے روتے ہوئے کہا اگر مجھے تکلیف ہو تو چلے گا، میں اگر پریشان ہو جاؤں تو میں برداشت کر سکتا ہوں، مگر میری بوڑھی ماں رات کو فاقے سے سوئے یہ مجھے برداشت ہرگز نہیں ہے۔ یہ مدرسے کے بچے کا کمال ہے کہ جو اس کو اتنا خیال ہے کہ جو ہو جائے مگر ماں کو بھوکا نہیں چھوڑو گا۔ بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ذرا توجہ کرنا، انجینئر بنائیے، 1 لاکھ کی تنخواہ اس کی، 2 لاکھ کی، جب 2 لاکھ کی تنخواہ پہ انجینئر بن جائے گا، پائلٹ بن جائے گا، ماں باپ ڈرتے ہیں اس سے، کیوں؟ میرا بچہ بہت ترقی کر گیا، کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے نا، بچہ وکیل بن جائے، جج بن جائے، حاکم بن جائے، ماں باپ ڈرتے ہیں کہیں میرا بچہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ایک بچہ وہ ہے جو عالم دین بن جائے، وہ ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ترقی یہ بھی کرتا ہے، ترقی یہ بھی کرتا ہے، مگر فرق ہے دونوں ترقیوں میں۔ بچے نے کہا مجھے تکلیف ہو بھی چلے گا، میں پریشانی میں پڑ جاؤں گا چلے گا، مجھے بنا پیسوں کے بنا 3 دینار کے گھر واپس نہیں جانا ہے۔ اٹھا پوٹلی میرے سر پر رکھا دے، کہنے لگا میں نے پوٹلی اٹھائی، بچے کے سر پر رکھا دی، بچے کے سر پر پوٹلی کا رکھانا تھا، بچے کے سر پر پوٹلی رکھی، بچہ جیسے ہی چلتا بنا، بچے کا سانس پھولنے لگا، بچے کے قدم ڈگمگانے لگے، وزن زیادہ تھا، عمر چھوٹی تھی، قدم ڈگمگا رہے تھے، بچے کا سانس پھول رہا تھا، مگر مجھے ترس نہیں آ رہا تھا، مگر قربان جاؤ مدرسے میں پڑھنے والوں، جس دن خلوص نیت سے تم نے پڑھ لیا، مدرسے میں پڑھنے والوں، جس دن تم نے مدرسے میں نمازوں کی خدا کی قسم پابندی کر لی، حرام و حلال کی تمیز کر لی، تو مدرسے سے عالم بھی بن کے نکلو گے، ولی بھی بن کے نکلو گے۔ یہی زندگی ہے جو ولی بھی بنا، مدرسے سے چاہے تو بچہ ولی بن کے نکل سکتا ہے۔ کہنے لگا بچہ جب چلتے چلتے ہم ایک بستی سے گزرے، دوپہر کا وقت، ظہر کی اذان ہو رہی تھی، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بچے کی کان میں اذان کی آواز آئی، بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی، اللہ اللہ، میں نے کہا بیٹے تھک گئے ہو کیا؟ میں نے کہا سانس پھول گیا ہے کیا؟ آرام لینے کی غرض سے میری پوٹلی زمین پر رکھ دی کیا؟ بچے نے جواب دیا تھکنے کی وجہ سے پوٹلی زمین پر نہیں رکھا ہوں، آرام لینے کی وجہ سے پوٹلی زمین پر نہیں رکھا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیوں رکھ دیا؟ 12 سال کا بچہ بولا ارے سنائی نہیں دیتا کیا؟ آذان ظہر ہو رہی ہے، پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا۔ سب پہلے نماز پڑھنا، پہلے میں نے نماز پڑھنا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں تو ظالم آدمی تھا، مجھے جماعت سے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نہ پڑھنے دوں تو بھائی میرا خادم ہے، میرا غلام ہے، میرا مزدور ہے، تو میں نہ پڑھنے دوں؟ بچے نے جواب دیا اگر تو نہیں پڑھنے دے گا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور میں نے کہا میں پڑھنے دوں تو کیا ملے گا؟ تو بچے نے جواب دیا تیری میری 3 دینار کی مزدوری طے ہوئی ہے، اگر تو مجھے نماز پڑھنے دے گا نا تو 1 دینار کم دے دینا، 1 دینار کم دے دینا، مگر مجھے نماز پڑھنے دے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں نے بچے سے کہا بیٹا ایک بات تو بتاؤ، جب شام کو گھر پہ جاؤ گے تمہاری ماں تم سے پوچھے گی میرے لال روزانہ 3 دینار کی مزدوری لاتا تھا، آج 2 دینار کیوں لے کے آیا ہے؟ تو ماں کو کیا حساب دو گے؟ ماں کو کیا جواب دو گے؟ یہ 12 سال کا مدرسے کا پڑھنے والا بچہ، یہ 12 سال کا طالب علم جواب دیتا ہے میری ماں جب میں شام کو گھر پہ مزدوری کی رقم ہاتھ میں دیتا ہوں تو میری ماں مزدوری کی رقم کا حساب بعد میں لیتی ہے، ایک حساب اور ہے جو سب سے پہلے لیتی ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا حساب ہے؟ کہنے لگا میری ماں مزدوری کی رقم کے بارے میں بعد میں پوچھتی ہے کتنا کما کے لایا ہے، بلکہ پہلے یہ پوچھتی ہے میرے لال آج
پورا دن گھر سے باہر تھا، مزدوری کرنے گیا تھا، یہ بتا ظہر کہاں پڑھ کے آیا ہے، عصر کہاں پڑھ کے آیا ہے، مغرب کہاں پڑھ کے آیا ہے؟ اگر میری ایک نماز چھوٹ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ قبول نہیں کرتی. میری ماں کہتی ہے بیٹا جو پیسہ نماز چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیسے کو تیری ماں اپنے خرچے میں نہیں لائے گی. اتنا کہا تو میرے کالے دل میں، میرے اس گناہ سے لپٹے ہوئے دل میں ایک محبت کا چراغ جلنے لگا جو اب تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نظر آنے لگا. میں نے سوچا مولا آج تک تو میں نے نماز کی پردہ ہی نہ کی، مگر یہ بچہ کتنا لاجواب ہے، اس کی تربیت کتنی لاجواب ہے، اس کی ماں کتنی لاجواب ہے کہ مزدوری کی رقم بعد میں لیتی ہے، نماز کا حساب پہلے لیتی ہے. کہنے لگا ایک محبت کا چراغ دل میں جلا. میں نے کہا بیٹا جاؤ نماز پڑھ لو، مزدوری بھی پوری دی جائے. نماز پڑھ لو، مزدوری بھی زور سے بڑی مزدوری بھی. ہم کہتے ہیں یار زمانہ مولانا لوگوں سے بڑی نفرت کر رہا، زمانہ یہ کر رہا. کہیں نہ کہیں ہمارے کردار میں نہیں کرنی ہے، اپنے کردار کو بھی اچھا کرو. خدا کی قسم زمانہ آج بھی مولویوں کے بیچ ہے، صحیح بتا رہا ہوں. اپنے کردار میں جو خرابیاں ہیں عزیز طلبہ اس کو بھی ذرا دور کرو. عالم کا عمل مضبوط ہو، علم پختہ ہو، زمانہ آج بھی اس کے پیچھے ہوگا. عمل مضبوط کرو، عمل اچھے ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ آج بھی آپ کے پیچھے ہے. اجازت دے دیا مکہ والوں نے جنہوں نے پتھر مارے تھے نا نبی کو بتوں کی محبت میں، فتح مکہ کے دن وہی پتھر مارنے والے نبی کی محبت میں بتوں کو کعبے سے نکال رہے تھے. جو بتوں کی محبت میں نبی کو پتھر مارتے تھے وہ نبی کی محبت میں کعبے سے بتوں کو نکال رہے تھے. کیا تھا؟ مصطفیٰ کا کردار تھا. ایک عالم کے لیے بہترین کردار ہونا بھی بہت ضروری ہے، اچھا اخلاق ہونا بھی بہت ضروری ہے. میں نے کہا بیٹا جاؤ نماز پڑھ لو، مزدوری کم نہیں کی جائے. جا نماز پڑھنے چلا گیا. کہنے لگا حضور مسجد سے وہ سب سے پہلا نمازی نکلا وہی میرا مزدور بچہ تھا جو میری 3 دینار میں پوٹلی لے کے جا رہا تھا. سب سے پہلے نماز پڑھ کے آ گیا. کہنے لگا پوٹلی اٹھا کے سر پہ رکھا، چل تیرا کام پورا کر دے. میں نے کہا پوٹلی بعد میں رکھوں گا. یہ بتا کہ سب سے پہلے کیوں آ گیا؟ ابھی کوئی نماز ہی نہیں نکلا، تو سب سے پہلے آ گیا. بچے نے جواب دیا صرف 4 رکعت نماز ظہر کا فرض جماعت سے پڑھا ہے، 2 سنت 2 نفل بعد والا بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ کہنے لگا مجھے مسئلہ معلوم ہے، سنت اور نفل گھر پڑھا جا سکتا ہے، فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ. میری ماں نے کہا ہے بیٹا جب کسی کا کام کرنا تو اس کا دل نہ دکھنے پائے ورنہ روزی حرام ہو جائے گی. میں تیرا مزدور بھی تو ہوں، اگر تجھے تکلیف ہوتی تو میری روزی حرام ہو جاتی، اس لیے پہلے تیرا کام کر دوں گا اور جو 4 رکعت نماز بچی ہے نا اپنے گھر میں جا کے پورا کر دوں گا. کہنے لگا بیٹا کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ اتنی سی عمر میں اتنا مسئلہ بھی معلوم ہے. کس مدرسے کے طالب علم ہو؟ کس مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو؟ کس مدرسہ میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا اتنا جب پوچھا تو حبیب علمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کہا بیٹا اب کیوں روتا ہے؟ اب تو میں نے تجھے نماز بھی پڑھنے دی ہے، تیرا دینار بھی کم نہیں کیا. بچے نے جواب دیا کیا کریں گھر کے حالات ایسے تھے، باضابطہ طور سے کسی بڑے مدرسے میں داخلہ نہ لے پایا. میں طالب علم ضرور ہوں، میں علم دین ضرور حاصل کرتا ہوں مگر کسی مدرسہ میں نہیں جا پاتا. کیوں؟ کہنے لگا میری غربت نے مجھے جانے نہیں دیا. پھر کہاں پڑھتے ہو؟ یہ مسئلہ کہاں سے پتا چلا؟ بچے نے جواب دیا حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور 12 سال کا بچہ بولا جب زمانہ سو جاتا ہے تو عشاء
کر کے جب سارے لوگ سو جاتے ہیں تو میری ماں مجھے علم دین پڑھاتی ہے. میری معلمہ میری ماں ہے, میری استاد میری ماں ہے, میری ٹیچر میری ماں ہے, میرا مدرسہ میری ماں کی گود ہے. بولو نہیں سبحان اللہ. قربان جائیں, ذرا قربان جائیں, اچھی تربیت دے کے نکلنا. یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اچھی تربیت کے ساتھ نکلنا. کبھی یہ مت سوچنا پڑے کہ کیا کریں گے یار, امامت تک محدود ہو جائیں گے. یار یہ کیوں سوچے, اگر امامت کو 5 لوگوں کو نمازی بنا کے چلے گئے نا تو مرنے کے بعد ان 5 کے صدقے میں اللہ جنت دے دے گا. یہی تو بڑے منصب ہیں یار. امامت چھوٹا منصب نہیں, بہت بڑا منصب ہے. اور کو تو چھوڑ دیجیے, لیکن اس کی قدر کرو, اس وقت کی قدر کرو. باعمل عالم بن کے نکلو, باعمل طالب علم رہو مدرسے میں, اساتذہ کے وفادار رہو, ان کی خدمت گزار رہو. اس لیے کہ جو اساتذہ کا وفادار نہیں ہوگا, ان کا خدمت گزار نہیں ہوگا, اس کے علم میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. بادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. کہنے لگا حضور جب بچے نے اتنی بات کہی تو محبت کا چراغ دل میں اور جلنے لگا. اب تو بچے سے اتنی محبت ہو گئی, اب تو بچہ اتنا پیارا لگنے لگا, اب تو بچہ اتنا سونا لگنے لگا. اب تو دل چاہتا تھا اسے پیر بنا لوں, میں اس کا مرید ہو جاؤں. بچوں تم مدرسے کے طالب علم, کبھی دنیا جب نکلو گے تو دنیا ہو, یہاں ہو تو علامہ مشتاق احمد نظامی پاسبان ملت کا آستانہ ہے. یہ مدرسہ نکلے جیسے چوکھٹ سے باہر قدم نکالا تو دنیا ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. مدرسے سے قدم نکالا, کوئی خاتون جس پہنے بھی دکھے, کوئی آدھا جسم دکھاتی ہوئی دکھے, دنیا ہے اس سے نکلتے ہوئے. یہاں آئے تو تم ہو, تمہارا ماحول ہے پاسبان ملت کا. نکلے تو دنیا ہے, جملہ بول کے جا رہا. یہاں رنگ ہے نظامی. زور سے بولے سبحان اللہ. اندر ہو تو رنگ ہے نظامی, رنگ ہے نظامی, اور باہر نکلے تو رنگ ہے دنیا داری کا. کان کھول کر سننا, جب مدرسے سے نکلے کبھی جنس والے کو دیکھو تو جنس کی محبت نہ آ جائے, بنا ٹوپی والے کو دیکھو تو ننگے سر رہنے کی محبت نہ آ جائے. کان کھول کر سنو, فیشن والوں کو دیکھو تو فیشن کی محبت نہ آ جائے, بلکہ نظامی رنگ اتنا گاڑا ہونا چاہیے کہ دوسرے کا رنگ تیرے اوپر نہ چڑھے. اگر تو کہیں چلا جائے تو تیرے رنگ میں زمانہ نہ جائے. تیرے کا رنگ نہ آئے کسی کا, تیرا نظامی رنگ کسی پہ چلا جائے. رنگ گاڑا کرنا, اتنا ہلکا رنگ نہ کرنا. تیرا نظامی رنگ ہے, اسے ہلکا نہ کر لینا. جنس والے کو دیکھ, یار جنس پہنوں گا تو کتنا مزہ آئے گا, ایسے بال کٹاؤں گا تو کتنا مزہ آئے گا, یار ایسا کروں گا تو کتنا مزہ آئے گا. تجھے پتا نہیں تیرا نظامی رنگ ہے, اتنا گاڑا کر لے گا. یہ 12 سال کا بچہ ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا, حضور چند لمحوں میں اس بچے نے مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا, اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا. دل چاہتا تھا اسے پیر بنا لوں, میں اس کا مرید ہو جاؤں. اپنا نظامی رنگ کا گاڑا رکھنا. کہیں بھی رہو اس کا رنگ تمہارے اوپر نہ چڑھے, تیرا رنگ اس کے اوپر چڑھے. میرے پاس وقت بھی کم ہے, بس توجہ کرنا. میں بس بات کو پورا بھی کروں گا. 1 گھنٹہ بولنا تھا اور یہ 1 گھنٹہ بول چکا ہوں میں. بڑا اچھا لگ رہا مجھے بولنے میں. یقیناً یہ 1 گھنٹہ کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کہ آج میں یہ سوچ کے نہیں بیٹھا کہ مجھے بہت چھکے چوکے لگانا. حالانکہ میں میدان خطابت کا وہ خطیب ہوں کہ میں مائکوں میں دھوئیں نکال دیتا ہوں. اس سینے میں بہت دم دیا اللہ. کبھی آواز بیٹھی نہیں, کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. ہاں آپ جتنا چاہے بلوائیے. بڑے بڑے 50 جب عرص اعلیٰ حضرت میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے نا, عرص نوری کی بات لوگ بھاگنے لگتے تو مجھے کھڑا کیا جاتا ہے. ہاں بھاگ تو وہ روکے گا, کام کھڑا کر دو.
لیکن آج میں ادھر سے میں سوچا ہوں کہ آج اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ باتیں ہو جائیں. میں تمہارا منوبل بڑھانا چاہیے تھا. آج مدرسے کا بچوں کا منوبل بڑھا گرا دیا, انہیں احساس کمتری کا شکار کر دیا. صحیح بتا رہا ہوں میں, زمانہ بہت بدل گیا. مگر میں تو آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں, گاؤں مقابلہ کرو مدرسے والوں کا. خدا کی قسم میں نے تو بڑے بڑے اچھوں کو چیلنج کیا. ہاں میں نے کہا لے کے علمی دنیا فلمی دنیا نیتا نگری والے بھی آ جائیں اور مدرسے کے بچے کا مقابلہ کریں. ہاں آ جائیں, نہیں کر سکتے. احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا یار. تم کم نہیں ہو, تم نبی کے مہمان ہو. ہے کہ نہیں ہے کسی سے کم نہیں. ہاں اللہ نے عزت دی ہے سب. کبھی کبھی بھی اپنے اوپر دوسرا ماحول غالب نہ آنے دینا, نہ اپنے آپ کو کبھی کم نہ سمجھنا. یہ زمانہ ہے, تم جب اپنے آپ کو کم سمجھو گے تو زمانہ بڑا خراب آ گیا, بڑا خراب آ گیا. تم کامیاب بنو انشاءاللہ, زمانہ آپ کے پیچھے بھاگے گا, پیچھے بھاگے گا. بس تھوڑی دیر ہوگا توجہ, تھوڑی دیر. 12 سال کا بچہ اور مستند بدماش, چھوٹا موٹا نہیں ہے, سند یافتہ بدماش جو اچھوں سے سیدھا نہ ہو سکا, 12 سال کا سیدھا کر رہا. کیا بات. رنگ مضبوط تھا اس بچے کا, رنگ مضبوط تھا. خالی نام کے آگے نظامی نہ لگے, تیرے کام کے آگے بھی نظامی لگنا چاہیے. تیرا کام نظامی ہوئے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے, خالی نام نظامی تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چند دن سگریٹ والے کے پاس بیٹھے تو تم بھی سگریٹ پینے لگے. نہیں نہیں نہیں, اس سگریٹ والے کے پاس اگر تم چند دن بیٹھ گیا نا تو اس کو تم نمازی بنا دے. یہ ہے کمال کی بات. لگا میں نے بچے سے کہا بیٹا ایک کام کر, محبت کے چراغ 2 جل گئے, ایک کام کر. کیا؟ یہ پوٹلی میرے سر پر رکھا دے, میں اپنے گھر جا کر ڈال دوں گا, تجھے تیری مزدوری دے دوں گا. کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے, میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. کردار تو اچھے کرو. کہنے لگا حضور, بچے نے کہا نہیں, میری ماں نے مجھے یہ بھی بتایا بیٹا جو کرنا نہیں اس کا لینا نہیں. اگر تیری مزدوری کروں گا کبھی 3 دینار میرے لیے حلال ہوتا ہے, بنا محنت کا نہیں لوں گا. ماں نے منع کر دیا ہے. میں نے کہا تیرے ہاتھ کہاں ہے, ذرا چھونے تو دے. تیرا استاد تیری ماں بھی لاجواب ہے, پڑھنے والا یہ طالب علم بھی لاجواب ہے. میں تو آج تک حرام کے لقمے کھاتا آیا, تیری چند منٹوں کی ملاقات نے مجھے حلال کا شوق پیدا کر دیا. حلال کا شوق پیدا کر دیا. اللہ اللہ کہنے لگا, بچے کے سر پہ پوٹلی رکھا دی اور رکھنے کے بعد میں بچہ چلنے لگا. میں کبھی بچے کے دائیں تھا, کبھی بائیں تھا, کبھی آگے تھا, کبھی پیچھے تھا. میں بے قرار تھا اس لیے کہ بوجھا تو بچے کے سر پہ تھا مگر وزن مجھے لگ رہا تھا. اس لیے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی تکلیف تیری تکلیف ہو جاتی ہے, اس کی خوشی تیری خوشی ہو جاتی ہے, اس کا غم تیرا غم ہو جاتا ہے, اس کی مسرت تیری مسرت ہو جاتی ہے. کہنے لگا حبیب اجمی کی بارگاہ میں حضور, اب تو میں دعا پہ دعا کر رہا تھا, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے تاکہ یہ بچہ جلدی سے وزن سے چھٹکارا پائے. اللہ اللہ کر کے میرا گھر آ گیا. بچے نے پوٹلی کو زمین پر رکھ دیا, زمین پر رکھا. کہنے لگا میری مزدوری دا. بس میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, سارے پیسوں کی شاپنگ کر لیا, خریدی کر لیا. میں نے کہا بس 1 منٹ رک, گھر سے لا کے دیتا ہوں. میں اندر گیا, میں نے بیگم سے کہا بیگم 3 دینار تو مضبوط دروازے پہ کھڑا, اس کو چلتا کرو. میری بیگم اپنے تھیلے سے 3 دینار نکالنے لگی نا. میں نے بچے کا قصہ ہی بتا دیا. کیا بتاؤں بیگم, آج مزدور کیا ہے, بڑا لاجواب ہے. چہرے کا حسن لاجواب ہے, سبحان اللہ. سیرت لاجواب ہے, صورت لاجواب ہے, کردار لاجواب ہے, تربیت لاجواب ہے. بیوی نے ہاتھ روک لیا, نہ دیا پیسہ. میں نے کہا کیا بات, کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی شرابی جواری آتا تھا تو گھر کے اندر لاتا تھا, آج ایک اللہ والا آیا ہے تو دروازے پہ چھوڑایا. میں نے کہا کیا
چاہتی ہو؟ کہنے لگی اسے گھر میں لے آ، گھر میں آ کے قدم رکھ دے گا، اس کے قدم کی وجہ سے میرے گھر میں رب کی رحمت برسے گی۔ میں بھی چاہتا تھا، محبت تو مجھے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں دروازے پہ آئے، میں نے کہا بیٹا 3 دینار یہ ہے، مگر دوپہر کا کھانا تیار ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، بیٹا چند لقمے لے کے چلے جاؤ۔ بس میں سوچتا تھا اسی بہانے سے یہ بچہ میرے دسترخوان تک پہنچ جائے، میرے گھر تک پہنچ جائے۔ بچے نے منع کر دیا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا میں تیری مزدوری میں نہیں کاٹوں گا، میں نے تو 3 دینار دے دیا ہے، کھانا فری میں کھلاؤں گا، اب تیری مہمان نوازی فری میں کروں گا، اب فری میں تیری ضیافت ہے، آ جا۔ کہنے لگا بات فری کی نہیں ہے، بات مہمان نوازی کی نہیں ہے، بات یہ ہے نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں کھائے گا؟ بچے نے جواب دیا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ روزہ دار ہوں۔ بیٹا رمضان شریف تو ہے نہیں۔ کہنے لگا کیا کریں، ماں کی گود میں ہاتھ کھولا نا تو ماں کو روزے رکھتا پایا، اپنی بھی روزہ رکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ کہنے لگا میں پھر گھر گیا، میں نے کہا نہیں آئے گا۔ بیوی نے کہا کیوں؟ میں نے کہا روزے سے۔ بیوی نے کہا اتنا نہیں، 12 سال کی عمر مزدوریاں کرتا پھرتا، اتنی شدید گرمی پھر بھی نفلی روزے رکھتا، اب تو نہیں آنا ہے۔ کان کھول کے سن لے، مجھے اب وہ لڑکا گھر میں چاہیے، اب وہ لڑکا مجھے گھر میں چاہیے۔ رنگ عورتوں پر بہت تیز چڑھتا، مرد کا رنگ جلدی نہیں چڑھتا جتنی جلدی عورت کا رنگ چڑھتا ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، برائی کا بھی اور بھلائی کا بھی۔ ہاں اگر کسی کی تعریف کر دو یہ میاں بڑا قابل ہے، بڑا کامیاب ہے، تو بس آنکھیں میچ کے بھروسہ کر لے گی یہی میاں سب کچھ ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں، یہی میاں سب کچھ ہے، آنکھیں میچ کے بھروسہ کر لے گی۔ مرد ایک بار سوچے گا بھی یار اس کی داڑھی نہیں، نماز نہیں پڑھتا، وہ نہیں سوچے گی، بس صحیح بتا رہا ہوں، برائی کا رنگ بھی اور بھلائی کا رنگ۔ کہہ لے کہ وہ مجھے گھر میں چاہیے، وہ مدرسے کا بچہ تو مجھے چاہیے جب تک اسے اپنے دسترخوان کے چند لقمے کھلا نہ دوں گی، جب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ بس 5 منٹ اور کہنے لگے وہ بچہ۔ میں پھر دروازے پہ آیا، میں نے کہا بیٹا روزہ ہے نا، کرو نا، میرے گھر چلو، تھک گئے آرام کر لینا، شام کو افطار کی دعوت قبول کر لو، افطار کر کے چلے جانا۔ اتنا سنا تو بچے نے کہا دعوت قبول کرنا میرے نبی کی سنت ہے، لہذا ہم تمہارے افطار کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ بچے نے افطار کی دعوت قبول کی تو لگتا تھا کسی نے مجھے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ آج ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اعلان کر دیا ہو کہ آج سے بادشاہ تو بن گیا ہو۔ میں بڑے فخر کے ساتھ سینہ تان کے گھر میں آیا، جیسا کوئی فاتح آدم مصطفیٰ اپنے گھر میں آتا ہے۔ میں آیا فاتح آدم بن کے، میری بیوی کو کیا ہوا، میرے گھر مہمان آ رہا ہے۔ میری بیوی نے دیکھا، نظر پڑی، لاجواب چہرہ تھا، ایسا چہرہ تھا، بیوی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی، نظر پڑی تو ہٹی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کافی دیر کے بعد بیوی نے پلک جھپک کے بولی آج جن لوگوں کی دعوت کر کے آیا تھا سب کو منع کر دے کہ آج ان کی دعوت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا بات؟ پارٹی کینسل ہو گئی، آج جو حرکت کا محفل تھی، رس و سرور کی پارٹی تھی، یہ کینسل، میں نے 100 لوگوں کی دعوت کی ہے۔ کہنے لگی سب کو منع کر دے۔ میں نے کہا بات خراب ہوگی، کہنے لگی ہونے دے۔ کیا بولی؟ ارے ہونے دے۔ اتنا گاڑا رنگ تھا، 12 سال کے بچے کھا کے جدھر جا رہا اپنے رنگ میں رنگ رہا۔ بچوں رنگ بہت گاڑا کر کے نکلنا، بس یہ جملہ گلفام کا یاد رکھنا، رنگ اتنا گاڑا کر کے نکلنا یہاں سے نظام رنگ کہ جہاں جاؤ جل میں بکھرتے چلو۔ کہنے لگی تو بچوں کو ارے ہونے سے بات خراب، بات بنانے میں تو زندگی گزر گئی، آج خراب بھی ہونے دے۔ اللہ اللہ، آج ہونے دے خراب۔ میں نے کہا کیا بات پارٹی کینسل؟ کہنے لگی کس نے کہا پارٹی کینسل؟ تو میں نے کہا جب دعوت سب کی کینسل کر دوں گا تو پھر پارٹی کس کام کی؟ کہنے لگی پارٹی کینسل نہیں، دعوت کینسل۔ میں نے کہا پارٹی؟ کہنے لگی پارٹی تو ہوگی مگر آج دنیا دار کی نہیں ہے، روزے دار کی ہوگی۔
سبحان اللہ، زور سے زور سے واہ واہ، پارٹی کینسل نہیں ہے، پارٹی تو ہوگی مگر دنیا دار کی نہیں، ایک روزے دار کی پارٹی ہوئی۔ لیکن انواع و اقسام کے کھانے بنے میرے دسترخوان پہ رکھے گئے، بچے نے کھائے، افطار کیا، بچہ جانے لگا۔ جیسے ہی بچہ جانے لگا بیوی نے اشارہ کیا اسے اور روک لینا، فجر پڑھ کے چلا جائے گا، جب سے آیا ہے میرا گھر جنت کا نمونہ بنا ہے، جب سے آیا میرے گھر میں رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ اچھا لگ رہا ہے اللہ سلامت۔ بس یہاں سے نکلنا نا، یہ میری تقریر جو آپ نے اگر اس پہ عمل کر لیا نا، خدا کی قسم اپنا رنگ آڑا کر لیا تو میں 10 سال تقریریں کروں اتنا کامیاب نہیں ہوگی جو آج 1 گھنٹے کی کامیاب۔ ماشاءاللہ، اس لیے کہ جب تم رنگ میں رنگ کے نکلو گے تو پتہ نہیں کتنوں کو رگو گے، اللہ نے کتنوں کو رگو گے۔ بس ذرا غور کرنا۔ کہنے لگا بچے نے کھایا، جانے لگا، بیوی نے کہا روک لینا، جب سے آیا گھر جنت کا نمونہ بنا ہے، فجر پڑھ کے چلا جائے گا، پوری رات میرے گھر میں رب کی رحمت چھما چھم برسے۔ میں نے بچے سے کہا بیٹا فجر پڑھ کے چلے جانا، بچے نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ بچے نے کہا فجر پڑھ کے چلا جاؤں گا، بچہ عشاء پڑھا، کہنے لگا بس مجھے مہمان کھانا کدھر ہے وہ دکھا دے۔ میں نے عشاء پڑھنے کے بعد تھوڑا آرام کرنا، پھر تہجد بھی پڑھنا۔ میں نے بچوں کو گیس روم دے دیا، ہر گھر میں گیس روم ہوتا ہے، میں نے دے دیا۔ میری بیوی بولی کھانا کھا لے۔ پورا دن بازار میں تھا، بچے کی خوشی میں کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کھانے کا لفظ سنا نا، کھانے کا جملہ سنا نا، تو مجھے کسی کی یاد آئی۔ حبیب تو مجھے کس کی یاد آئی؟ کہنے لگا حضور میری ایک جوان بچی تھی جو پیروں سے معذور تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا سکتی تھی، وہ کمرے میں پڑی رہتی تھی، اس کی ماں کھانا کھلاتی تھی یا میں کھانا کھلاتا تھا، حضور چلنے کے قابل نہیں تھی، وہ میرے گناہوں کا بوجھ میرے کاندھوں پر تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ شریک حیات، آج تو بچے کی خوشی میں بیٹی کو بھی کھانا کھلانا بھول گیا ہوں، نہ کھانا نکال کے دے، پہلے اپنی جوان بیٹی کو کھلا دوں، اس کے بعد چند لقمے میں کھاؤں گا۔ کہنے لگا میں کھانا برتن میں لے کے جب بیٹی کے کمرے میں پہنچا، بیٹی کہہ رہی تھی باپ کیا بات، آج اتنا دیر کیوں کر دیا، آج کیا اپنی بیٹی کو بھول گیا تھا، آج سے پہلے تو کبھی بھولا نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹی کیا بتاؤں، آج مہمان اتنا اچھا آیا ہے، اس مہمان کی خوشی میں تجھے بھول گیا تھا۔ بیٹی نے جواب دیا او باپ تو آج تک تو بڑے بڑے مہمانوں کی خوشیاں تو نے دیکھی ہیں، لیکن تو آج تک اپنی بیٹی کو نہیں بھولا، وقت پر کھانا کھلاتا تھا، آج کیسا مہمان آ گیا کہ تو مجھے بھول گیا ہے۔ کہنے لگا میں نے جواب دیا ارے تجھے تو میں خود کو بھول گیا ہوں، مہمان ایسا آیا ہے، بیٹی خدا کی قسم تیرے باپ نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا۔ بیٹی کہنے لگی تیری کام نہ کر، وقت کا میں کھلاتا بھی جا اور مہمان کا قصہ بھی بتاتا، میں کھلاتا جا رہا تھا، قصہ بتاتا جا رہا تھا، ادھر لقمے ختم ہوئے ادھر قصہ ختم ہوا۔ بیٹی بولی مہمان اتنا لاجواب ہے، اگر آج پوری رات بھی نہ کھلاتا نا تب بھی شکوہ نہ کرتی۔ ہائے رنگ کتنا گاڑا ہے یار، جدھر جا رہی ہے خوشبو پھیل رہی ہے۔ تم کہتے ہو یار ہم کیا کریں گے، زمانہ برا ہو گیا۔ اچھے عمل کے ساتھ مدرسے سے نکلو، بہترین علم کے ساتھ نکلو، انشاءاللہ زمانہ تیری چوکھٹ پہ آئے گا، تیری چوکھٹ پہ حاضری لگائے گا۔ آج بھی زمانہ مولویوں کے لیے قطاروں میں کھڑا ہے، آج بھی زمانہ مہینوں مہینوں پہلے تاریخ لے رہا ہے، وہ مولوی کی ہی تاریخ ہے۔ آج بھی زمانہ ملنے کے لیے چوکھٹ پہ کھڑا ہے۔ خدا کی قسم بریلی کا ایک مولوی تو ہے، کسی نے کہا تھا حضرات بریلی کے چکر لگا کے 20 سال ہو گیا، میں نے کہا کس لیے، کہا ایک مولوی سے مسافہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کون ہے وہ مولوی، کہنے لگا اس کا نام ہے اختر رضا خان۔ 20 سال ہو گیا بریلی کی مجھے جو ہے چکر لگاتے لگاتے، صرف اس وجہ سے کہ اختر رضا خان جو مولانا ہے نا اس سے میرا مسافہ ہو گیا۔ یہ بات غلط تو نہیں ہے نا، مولوی تو ہے، اور کیا ہے اختر رضا، مولوی تو ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے، وہ بھی مولانا ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا قربان جائیے اپنے آپ کو سمجھے۔ کہنے لگا بچے کو میں نے گیسٹ روم دے دیا، میری بچی بڑی خوش ہو گئی، بس میں جلدی سے کھلا کے پلا کے اڑا کے دروازہ لگا کے آ گیا۔ میں نے چادر میں کھائے، تھکا ہوا تھا، اپنے کمرے میں سو گیا، بیوی اپنے کمرے میں، میں اپنے بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں، میری بیٹی اپنے کمرے میں، میرا مہمان اپنے کمرے میں۔
آدھی رات آئی، صدر دروازے پر تالا تھا، مین گیٹ بند تھا، آدھی رات آئی، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی، اٹھا سناٹا، دروازے پہ دستک، میں نے کہا کون؟ دروازے سے آواز آئی، اور بابا دروازہ تو کھولو، تمہاری بیٹی کھڑی ہے۔ نہیں جلی دماغ کی بتی، چلاؤ۔ جو بیٹی آج تک کمرے سے نکل نہ پائی، لقمہ نہ کھا پائی، معذور تھی، اپاہج تھی، وہ کیا کر رہی ہے؟ کھڑی ہے۔ جملہ تعجب خیز ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے تعجب میں پڑ جانے والا جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ میری سانسیں تیز ہو گئی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، بستر سے اٹھ کے کنڈی کھولنے تک کا جو لمحہ تھا قیامت سے کم نہیں تھا۔ جلدی سے دروازہ کھلے، اور میں چلوا دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ خدا کی قسم بیٹی اپنے پیروں پر تھی، پیر سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے۔ میں نے کلیجے سے لگایا، کہا بٹیا بڑے بڑے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تھا، یہ رات میں کون علاج کر گیا؟ بیٹی مسکرا کے بولی ماں تو چلا گیا تھا مہمان کا قصہ بتا دے، مگر مجھے پوری رات نیند نہ آئی، اسی کے خیالوں میں کروٹ پر کروٹ دیتی رہی۔ آدھی رات آئی، میں نے رتی بار کا میرے التجا کی مولا مجھے دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے، دنیا کے حکیموں نے علاج کر دیا ہے، مگر نیکوں کے صدقے میں تو کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے مولا۔ میرے گھر میں جو مہمان آیا ہے اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے۔ میرے باپ اتنا کہنا تھا، میرا پیر اچھا ہو گیا، میرا ہاتھ اچھا ہو گیا، بابا نہیں منا سنا، میں جھوٹ بنا رہا تھا، اعلان کرتا جا رہا تھا، سب ان کی جگہ بھر دیتے ہیں، شاہ نے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص حضور پاس بان ملت، دارالعلوم غریب نواز۔ بس جھومتی جا رہی تھی اور باپ کے گلے سے لگ کے کہتی جا رہی تھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور میں نے جلدی سے بیٹی سے کہا چل اس کا شکریہ ادا کر دیں، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تجھے شفا دیا ہے۔ کہنے لگا جیسے ہی ہم اس کے کمرے میں گئے، مہمان غائب تھا، بستر خالی تھا، میں نے جلدی سے بستر کو دیکھا تو اس پہ کاغذ کا پرزہ پڑا تھا، کاغذ کا پرزہ کھول کے دیکھا 3 لائنیں لکھی تھی۔ پہلی لائن میں لکھا تھا، 3 لائنیں سن لو تقریر ختم، پہلی لائن میں لکھا تھا ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے۔ اللہ والے چھپا کر رکھتے ہیں، ریاکار اپنے آپ کو دکھا کر رکھتے ہیں۔ اور دوسری لائن میں لکھا تھا اگر واقعی ہم سے محبت ہو گئی ہے تو توبہ کر لینا، اگر دنیا میں نہ مل سکے تو کیا ہوا، میدان محشر میں ملاقات ہوگی، مصطفیٰ سامنے ہوں گے، وہی جنت کی بات ہوگی۔ سجدے میں گر گیا توبہ ہی کر ڈالا، سجدے میں گر گیا توبہ ہی کر ڈالا، طائب ہو گیا، محبت ہو گئی تھی۔ پھر پرچے کو پڑھا، لاسٹ لائن رہ گئی نا، آخری لائن رہ گئی تھی نا، میں نے پھر پڑھا توبہ کر کے، تو لائن میں لکھا تھا نوٹ، اگر تجھے کچھ چاہیے نا تو لوگوں کو ستا کے حاصل کرنا، حرام طریقے سے نہیں، مصطفیٰ کا واسطہ دے کے مانگ، تیری بیٹی میرے واسطے سے مانگے تو شفا دے دے مولا، اور تو نبی کے واسطے سے مانگے گا تو کیا نہ ملے گا۔ سجدے میں گر گیا، حبیب اجمی نے پھر کیا مانگا، کہنے لگا حضور دنیا تو نکل ہی گئی تھی، پھر دنیا کو مانگنے کیا تھا، اب تو مدینے والے کے جلوے بچ گئے تھے تو کیا مانگا، کہنے لگا جھومتا جا رہا تھا بیگم شاباشی، اس کے مانگنے کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، جھومتا جا رہا تھا اور مانگتا جا رہا تھا بیگم شاباشی، اس کے مانگنے کو بیان کرتے ہیں، کہتا جا رہا تھا اتنا کو کرم کرنا، یہ جشن کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ کیا بات ہو محشر میں، میں شکر کیے جاؤں تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ وقت بہت ہو گیا، اللہ کہنے سے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کر تو میرا بڑا معاف فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا